اس ساری صورتحال کے اندر 3 دن ہوئے ہیں پہلے حکومت نے ایک کمیشن تشکیل دیا ہے جی. اس کمیشن کے اندر انہوں نے قادیانیوں کو شمولیت کی ہے جی، ان کو شامل کیا جائے. اقلیتی کمیشن. اب قادیانی کون ہے میں آپ کو ان کا تعارف کرواتا ہوں، اور ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ قادیانی کون ہے. قادیانی کوئی مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے. لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ جس طرح وابی شیعہ سنی فرقہ ہے اس طرح قادیانی بھی ایک فرقہ ہے. نہیں، قادیانی فرقہ نہیں ہے. قادیانی غیر مسلم ہیں. قادیانی کیا ہیں؟ غیر مسلم ہیں وہ. اور صرف مذہب کے حوالے سے نہیں، 73 کے آئین کے اندر 1974 کے اندر جو ہماری قومی اسمبلی تھی، اتفاق رائے سے انہیں کافر ڈکلیئر کر دیا ہے. اب وہ مسجد نہیں بنا سکتے، اپنے مذہب کی تلقین نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے. اب وہ فرقہ نہیں ہے، وہ غیر مسلم لوگ ہیں. اور قادیانیوں نے یہ کام ماننے سے انکار کر دیا تھا. 1974 سے وہ انکار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کے قانون کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم غیر مسلم نہیں ہیں. اور آج 40 سال کے بعد جب لوگ روٹی کے لیے مر رہے ہیں، افراتفری کا شکار ہیں، قوم اذیت کا شکار ہے، 40 سالوں کے بعد اگر ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم ایسا کمیشن تشکیل دیں کہ جس کے اندر قادیانی کو ہی جو ممبرشپ کریں. بعض لوگ اس بات پر بڑے خوش ہوئے. بعض لوگوں نے کہا کہ جناب وہ اقلیت ڈکلیئر ہو گئے. لیکن یاد رکھیے، اگر ان کو آپ اقلیت ڈکلیئر کرنے کے بعد کمیشن کے اندر شامل کر لیں گے تو پھر آپ کو ان کی باتیں ماننی پڑیں گی. جیسے ہندوؤں کی باتیں آپ کو ماننی پڑتی ہیں، سکھ برادری کی باتیں ماننی پڑتی ہیں، یہودیوں کی باتیں ماننی پڑتی ہیں، عیسائیوں کی باتیں ماننی پڑتی ہیں. ان کی جو باتیں ہیں وہ ہم مان سکتے ہیں، لیکن قادیانیوں کی کوئی بھی بات ہم مان نہیں سکتے. اب لوگ سادہ لوگ ہیں، ان کو جس طرف کر دیا جائے وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے. استغفر اللہ العظیم، مسلمانوں کا فرقہ نہیں. یہ جتنے بھی فرقے ہیں نا ہمارے اندر بنے ہوئے، ان سب کی منزل ایک ہی، اللہ رسول. لیکن قادیانی بنیادی طور پر ختم نبوت کا منکر ہے. وہ ختم نبوت کا انکاری ہے، وہ نص قرآنی کا انکاری ہے. اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق بنتا. آپ عیسائی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، یہودی کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، لیکن قادیانی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھا سکتے ہیں. آپ اس کے ساتھ میل جول رکھ سکتے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ میل جول رکھ سکتے ہیں، لیکن قادیانیوں کے ساتھ میل جول آپ نہیں رکھ سکتے. وہ اتنا برا کائنات کا کافر ہے کہ اس جیسا بدترین کافر دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ یاد رکھیے آپ. اور لوگوں نے پتہ نہیں کیا ہوا ہماری گورنمنٹ کو کہ اس ناگہانی آفت کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ کیا. لوگوں نے اس کی مذمت کی اور بڑی شدید قسم کی مذمت ہوئی، اور انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لیا. فیصلہ واپس لینا بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ فیصلہ جو کیا گیا یہ بڑی حیرانگی والی بات ہے. اس میں امت مسلمہ کے ہر فرد میں شک و شبہات نے جنم لیا ہے. کیا وجہ ہوئی ہے بھیا؟ آپ کو لوگوں کو روٹی کی پڑی ہوئی ہے، بیمار لوگ مر رہے ہیں، آپ کے ہاسپٹل جو ہیں ان کے اندر بیماری کا علاج نہیں ہے. آپ اپنے لوگوں کی دیکھ بھال کریں. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے اس وقت قادیانیوں کا یا دیگر غیر جو مسلم ہیں اقلیت ہیں ان کو ڈیفینس کریں، آپ ان کی پاسداری کریں؟ تو اس سے ایک نیا معاذ کھلا ہے. یاد رکھیے لوگوں کو نمازوں سے روکا گیا. لوگوں نے نمازیں گھر میں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی؟ لوگ رکے نماز سے یا نہیں؟ مسجدوں کو تالے لگ گئے ہیں. لیکن جب ختم نبوت کی اگر بات ہوگی تو لوگوں نے یہ رکاوٹیں برداشت نہیں کرنی، کبھی نہیں برداشت کریں گے وہ یہ. اور پھر ملک کا جو نظام خراب ہوگا اس کا ذمہ دار بھی وہی ہوگا جو اس طرف لوگوں کو اکسا رہا ہے. نہ جانے کہ یہ کون سی صورتحال ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے آفات سے بلیات سے ہمیں محفوظ فرمائے. بیماری سے اگر ہم مر گئے تو کوئی بات نہیں بھائی، وبا سے مر گئے شہید ہو جائیں گے ہم، کوئی بات نہیں. یہ فاق کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اسے موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ گولیاں کھانے والا ہے، یہ بھوک سے بھی
برداشت کر لے گا، بھوک برداشت کر لے گا، گولی برداشت کر لے گا، لیکن یہ اپنے نبی کے نام پر آنچ آنے نہیں دے گا، یہ کبھی آنچ نہیں آنے دے گا۔ ختم نبوت کوئی چھوٹا سا معاملہ تھوڑا ہی ہے، اتنا بڑا معاملہ ہے، اتنا بڑا معاملہ ہے کہ صحابہ کرام نے کئی جنگیں لڑی ہیں، ہزاروں حفاظ کرام صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب میں تھوڑی سی توجہ آپ کی کرواؤں گا کہ یہ جو قادیانی ہے نا، مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد مرزا غلام بشیر، اور اس کے بعد اس کے بیٹے نہیں، یہ تو یکے بعد دیگرے انہوں نے 6-7 مرتبہ بڑے دعوے کیے ہیں کہ ہم نبی ہیں اللہ کے اور ہم پر وحی نازل ہوتی ہے، اور طرح طرح کے انہوں نے ہیلے بہانے کی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو جس اسمبلی نے 1974 کے اندر کافر ڈکلیئر کیا تھا، اس اسمبلی کا سربراہ ذوالفقار علی بھٹو شہید تھا، اور ہمارا یہ ایمان ہے، بھٹو کو جب پھانسی ہوئی تھی نا، تو پھانسی سے 1 گھنٹہ پہلے اس نے یہ کہا تھا، جیلر کو یہ کہا تھا، اس کا نام بشیر تھا، اس نے کہا بشیر آج قادیانی خوش ہو جائیں گے، کیونکہ میں نے ان کو کافر کروا دیا تھا اور وہ میرے پیچھے پڑے رہے، آج مجھے پھانسی ہوئی ہے، وہ جشن بنائیں گے، لیکن مجھے یہ پھانسی قبول ہے، ختم نبوت پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ جو بھائی پیپلز پارٹی سے ہمارے ہزاروں اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن ہمارا یہ یقین ہے کہ اسی ایک کام کی وجہ سے اللہ بھٹو کو جنت دے گا۔ اس نے یہ چھوٹا سا کام نہیں کیا تھا، بہت بڑا کام کیا، اس نے بہت بڑا کام کیا، اسمبلی کے اندر مباحثہ کروایا، علماء اکرام کی بھی بڑا کردار ہے اس کے اندر، اللہ درجات بلند کرے، شاہ احمد نورانی کے اور بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے درجات اللہ بلند کرے، ان کا بھی بڑا کردار ہے، لیکن ظاہر جو سربراہ مملکت ہے، جب تک وہ کام نہ کرے تو کوئی بھی کام معرض وجود کے اندر نہیں آتا، تو یہ بہت بڑا کام ہے ان کا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اب جب ان کو کافر کروا دیا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو ڈالر ہے نا، یہ قادیانیوں کے پاس ہے، اور اس پر وہ مسلط ہیں، اور یہ ایک دجالی فتنہ ہے، اور قرب قیامت باہر آئے گا آہستہ آہستہ لوگوں کو لالچ دیکھ کر۔ لیکن مسلمان کا ایک عقیدہ ہونا چاہیے کہ بھئی پیسے سے ہر بات نہیں بنتی، مسلمان بھوکا پیاسا رہ جائے، اس کا ایمان اگر زندہ رہ جائے تو باقی ساری چیزیں اسے مل جاتی، اور اگر اس کا ایمان ہی نہ رہے تو باقی ساری چیزیں بھی اسے مل جائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو مسلمان کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے اس کا ایمان، تو اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان میں کامیابی عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس پر مزید مرزا غلام احمد قادیانی کے جو عقائد ہیں اس کی کتابوں کی روشنی کے اندر میں ریکارڈ کرواؤں گا پروگرام، اور انشاءاللہ ہماری جو ٹی وی چینل ہے اس پر میں آپ انشاءاللہ سماعت کریں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قادیانی کوئی فرقہ نہیں ہے، قادیانی کوئی فرقہ نہیں ہے، شیعہ سنی وہابی جیسا فرقہ نہیں ہے، یہ جو مسلمانوں کے فرقے ہیں یہ سارے اعمال صالحہ کریں گے تو جنتی ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کے جتنے فرقے یہ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ قادیانی جو ہے وہ فرقہ نہیں ہے، وہ کافر ہیں۔ اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں قادیانی کی۔ مرزا غلام احمد قادیانی جستجو، اس کی کتاب کا نام ہے جستجو، اس کے اندر لکھتا ہے کہ جو مجھے نبی نہ مانے وہ حلالی بیٹا نہیں ہے، جو مجھے نبی نہ مانے وہ حلالی نہیں ہے، اور جو مجھے نبی نہیں مانتا اس کا لطفہ حرام کا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب یہی بیان اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا 1974 کے اندر کہ اس کے یہ عقائد ہیں، اور آپ اندازہ اس بات سے کر لیں کہ انہوں نے ہر کتاب کے اندر اپنے مختلف قسم کے دعوے کیے ہوئے، جس طرح کا آدمی ہوتا ہے اس کو اسی طرح قابو کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے ارد گرد نظر رکھیے، قادیانیوں سے ہوشیار رہیے، اور اگر کوئی بھی ایسا عمل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ایمان کا ثبوت پیش کیجئے، آگے بڑھ کر ختم نبوت کا نعرہ لگائیے، کیونکہ ختم نبوت ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے، اور اسی کی خاطر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت بھی عطا کرے گا، اور کلمہ بھی اسی نسبت سے ہمیں عطا ہوا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں ختم نبوت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔